أولئك هم المتقون. وقال الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، آج کا جمعۃ المبارک رجب المرجب دا پہلا جمعہ ہے۔ اس مہینے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ اس دے نال اس دا تعارف ہے، لیکن معراج والا مسئلہ انشاءاللہ آئندہ جمعے تے بیان ہوئے گا۔ اس تو پہلے دو تین اور مسئلے ہیں، وہ ضروری ہیں۔ یعنی اس کی پہچان ہے کہ یہ مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر اس مہینے دے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی آئے، وحی لکھ دے آئے، قرآن پاک اترتا تو حضور بلا لیں جائے گا، وہ لکھ دے سن، کاتب وحی۔ تقریباً 70 آدمی ایسا جڑا کاتب وحی ہے، انہاں وچوں پہلا نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرفرست ہے۔ تو اس واسطے انہاں دے اپنا مقام تے درجہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے دے اندر ابتدا دے اندر ایک دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سانو بھی پڑھنی چاہیے ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ بارک لنا فی رجب، اس مہینے نو ساڈے واسطے مبارک بنا دے۔ سبحان اللہ، حضور اللہ نے کوئی دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا فی رمضان۔ اے اللہ اے مہینہ بھی ساڈے واسطے برکت والا بنا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اور اس دے نال مہینہ اگلا شعبان دا مہینہ بھی ساڈے واسطے مبارک بنا دے، جس نوں اسی شبرات دا مہینہ آکھدے ہیں۔ وبلغنا فی رمضان، اے اللہ سانو رمضان مبارک تک پہنچا دے۔ اصل ہدف دے اگے رمضان ہے نا، جس دے وچ قرآن اتریا، تے اے سارے مہینیاں دا سردار مہینہ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دے بھی سردار ہیں، اسی طرح وہ رات جس رات نو قرآن اتریا، وہ رات بھی ساری راتاں دی سردار بن گئی۔ جو جبرائیل امین فرشتہ وہی لے کے آندا، سارے فرشتیاں دا وہ سردار بن گیا۔ اسی طرح جس شہر دے اندر قرآن اتریا، وہ شہر سارے
شہراں دا سردار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس واسطے فرمایا اے اللہ رمضان تک پہنچا دیں، یعنی تو ہی جاندا، کوئی پتہ نہیں کس وقت کسی دی موت آ جاوے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اس دے وچ ایک ایسی رات ہے، اس رات دی شان اتنی ہے، اللہ اکبر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات ایسی ہے 1000 مہینے تو افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سانوں بھی دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال اس مہینے تو پہلا جڑا مہینہ اس کے اینڈ دیتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہے، جو حضور دے یار ہے، یار غار، یار مزار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خراج تقسیم پیش کر دیا، عقیدت پیش کر دیا۔ تو اس واسطے ساڈا تو ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جو جڑ گیا وہ بھی تر گیا۔ کیا ہی بات ہے۔ صدیق اکبر دی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام تے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس واسطے حضور دے غلاماں دی شان کرنا سمجھو حضور دی شان بیان ہو رہی ہے، حضور دے غلاماں دی شان، غلام ہیں صحابہ کرام۔ تو اس واسطے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیتا، سب تو پہلے اکیلے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے۔ جدو نبوت کا اعلان کیتا تے سب تو پہلے مرداں دے وچوں اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واسطے جو صدیق دا مقام تے شان ہے نا نبوت دی زبان دے وچ، نبوت دی نظر دے اندر، وہ اور کسی صحابی دا نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے وہ مسئلہ بیان کیتا، لوگوں نے نہ منیا، کفر تے ڈٹے رہے، جس کے سامنے پیش کر دے نہیں منتا، جس کے سامنے قرآن پیش کر دے نہیں منتا، میں اللہ کا نبی ہاں میرے تے قرآن اتریا، لوگ نہیں منتے۔ سب تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ مسئلہ رکھا، میں اللہ کا نبی ہاں، یہ میرے تے قرآن اتریا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے تصدیق کی ہے، بلا چو چرا، کہ تسی اللہ کے نبی ہو تو میں سب تو پہلا تہاڈا امتی ہاں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دیکھو گنتی بھی ہوتی ہے نا، گنتی شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5، تو جی 2 ہی نہ ہوئے تو پہلا کتنے ہونا، 1 کتنے ہونا، 3 نہ ہوئے 4 نہ ہوئے، جس وقت پہلا ہی نہیں ہے تو دوجے تو ہونے ہی نہیں۔ اسلام دی گنتی دا پہلا نمبر ابو بکر صدیق ہے، اسلام دی گنتی دا پہلا نمبر صدیق اکبر ہے۔ جی پہلا نمبر ہی نہیں ہے تو اس تو بعد گنے نہیں جا سکتا، سب تو پہلے گنتی 1 تو شروع ہونی ہے۔ جی ابو بکر صدیق میں جڑے لوگ مسلمان ہی نہیں منتے، اندازہ لگا لیں، ایسے ہیں لوگ بدبخت۔ تو اسلام دی گنتی دا سب تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نا، سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیان کیتا کہ میں نے اللہ پاک لے گیا، بیداری دی حالت کے اندر لے گیا، جبرائیل امین آیا، پھر وہ ایک زینہ لے کے آیا، پھر براق لے کے آیا، پھر میں المقدس گیا، اتنے سارے نبیوں نے امامت کرائی ہے، پھر میں پہلے آسمان تے گیا، دروازہ کھل گیا، دوسرے آسمان تے گیا، دروازہ کھل گیا، تیسرے تے گیا، او 7ویں آسمان تو اتنے چلا گیا، اللہ پاک نال گل بات ہوئی ہے، اے میں تحفہ نوازا میں لے کے آیا، پھر اسی رات میں واپس بھی آ گیا۔ سارے لوگوں نے مذاق بنایا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کس طرح ہو سکتا، یہ کس طرح ہو سکتا۔
ابو جہل وغیرہ جو ہے نا انہوں نے آخیا ہوں ابو بکر نے ڈھونڈو آخ یہ تیرا یار ہے یہ گلاں پیا کرتا تو منتا والا کوئی بندہ 2 مہینے کا سفر ایک رات وچ کر کے آ جائے پیدل تو منتا تو پھر آ کے اتنے نہیں زمینی نہیں سفر میرا آسمانہ کا سفر بھی گیا 7 آسمانہ تو میں اتنے آ کے گیا ہوں تو منتا بھائی اس کا یار آپ ہی ٹکراوے گا تو ستاڑی مارا وہ آکے گا یار یہ نہیں ہو سکتا وہ جناب مجمع بیٹھا ہے قریش کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو انہوں نے آ گیا آ گیا آ گیا انہوں نے پوچھا ابو بکر ایک گل دس اگر کوئی بندہ آ کے ایک رات کے اندر میں مکے چو بیت المقدس گیا جس طرح کوئی بندہ آ کے میں راتوں رات کراچی گیا تو کراچی واپس آ گیا منو گے بڑی عجیب بات ہے نا تو جانا بھی پیدل ہو رہے سواری تو اس وقت نہ کوئی جہاز آئے نہ کوئی گاڑیاں آئیں نہ کوئی چیز تو بندہ بڑا تجوز ہو ہی نہیں سکتا ابو بکر کوئی بندہ آ کے میں راتوں رات گیا اتنا سفر کر کے آ گیا پھر میں آسمانہ تے بھی چڑھ گیا 7 آسمانہ تو پھر میں واپس بھی اسی رات آ گیا تو منے گا ابو بکر کا جواب سن انہوں نے آخیا پہلے تو میں نے دسو آخدا کون پیا ہوں فیصلہ میں ہی کرنا آخدا کون پیا جے تے کوئی اور بندہ آخدا پیا کہ میں بالکل نہ منتا تو جے کر محمد رسول اللہ پہ حضرت محمد نے بات کی ہے سب تو پہلے میرا ایمان سب تو پہلے میرا ایمان ہے وہ کیا کیوں کہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو پھر کفر بھی دھونا تھلے ہو گیا ایسا تو مزاق اڑانا آپ نے فرمایا انت صدیق وہ صدیق ہے اس وقت ایسی تصدیق کی تھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر کے متعلق کوئی لفظ کسی طرح کا میں برداشت نہیں کر سکتا یہ ابو بکر ہوا جس وقت تسی لوگ آکھ رہے ہو کذبتا 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 تو جھوٹ بول رہے نبوت کے بارے دے اندر قرآن کے بارے دے اندر معراج کے بارے دے اندر وصدقنی ابو بکر میری تصدیق کر رہا صدقتا 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 تساں سچ فرمایا ہے تساں سچ فرمایا ہے لوگو تسی تے تکذیب کر رہے ہو بعد وچ کئی لوگاں نے منیا ہے ابو بکر او بندہ ہے یہ پہلی دعوت دے نال اس نے کیا آمنا وصدقنا کئی لوگاں نے میں آکھیا اے لوگو کلمہ شہادت پڑھ لو شہادت اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اسلام پڑھ جاؤ تو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ کسی نے آخیا میں سوچاں گا کسی نے آخیا میں غور کراں گا کسی نے آخیا میں صلاح کراں گا گھر والے نال کسی نے کچھ آخیا کسی نے کچھ آخیا کسی نے آخیا میں اپنے ابے دے کولوں پوچھاں گا حضرت علی دے سامنے بھی حضور نے کلمہ پیش کیتا علی نے فوراً نہیں منیا علی نے آخیا میں اپنے بابا دے کولوں جا کے پوچھاں گا ابو طالب دے کولوں جا کے پوچھاں گا بابے نال گل بات کراں گا تے تاں میں کلمہ اسلام پڑھاں گا ابو بکر صدیق یہ نہیں آخیا میں اپنے ابے کولوں پوچھاں گا میں صلاح کراں گا میں غور کراں گا تدبر کراں گا سوچاں گا پھر تن دساں گا فرمایا نا میں اسی وقت بات کیتی ہے ہلے بات میری زبان دے اندر ہے تے صدیق اکبر پہلے ہی تصدیق کر رہے ہیں آمنا وصدقنا صدیق کوئی معمولی آدمی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہر معاملے دے اندر پہلا نمبر ہے ہلے آپ کو نبوت بھی نہیں ملی نبوت نہیں ملی 40 سال تو بعد نبوت ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا تعلق ہے یار بھی ہیں دوست بھی ہیں بھائی چارہ بھی ہے جتے حضور علیہ السلام جان دے نال صدیق اکبر جان دے یار جو بن گئے ایسا یار ہوئے تے کیا ہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال اکثر تے یاراں نو یار خوب پہچان دے آخدے کوئی بندہ گل کرے بیوی جلدی نہیں منتی
اور اس کا کلام ہوئے وہ بھی جلدی تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ سارے حالات اس کو واقف ہوتا ہے، جس طرح کوئی بندہ ہے ساری سیرت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ تو اس واسطے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا نا، سب تو پہلے یار من گیا، یاراں نوں یاراں دا پتہ ہوندا ہے۔ صدیق کہ میرا ایسا یار ہے اج تک کسی دا یار اس طرح دا نہیں ہو سکتا، ایسا سچا یار ہے، وعدے دا پکا یار ہے، زبان دا سچا یار ہے۔ کیا ہی بات ہے، تقوی سب کچھ صدیق اکبر کے سامنے الہی تقوی، اللہ دی عبادت، خدا دا خوف، امانت داری، دیانت داری، سب کچھ چیزاں سامنے ہیں۔ صدیق تو خوب پہچانتا نا۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے، سب تو پہلے گھر والی نے تصدیق کیتی ہے، مائی خدیجہ الکبریٰ نے تصدیق کیتی ہے۔ بیوی جلدی نہیں منڈی، جتنا بھی بندہ کہ میں اڑ کے آ گیا ہوتی ہے میں جانتی ہوں تھی، مگر اس جگہ نے سب تو پہلے بیوی نے تصدیق کی ہے، مائی خدیجہ الکبریٰ نے تصدیق کی ہے، میں ایمان لے آئی۔ بعد ایک مردہ دے وچوں صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے۔ پھر پیچھے رہ گئے غلام دے وچوں زید، کیونکہ غلام دا بھی کام ہے ہر وقت اندر باہر آنا جانا، سارے حالات دا پتہ ہوندا غلاماں نوکران۔ سب تو پہلے غلام نے تصدیق کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ آپ اللہ دے سچے نبی ہو، سچے رسول ہو، سب کچھ انہاں دی سیرت سامنے آئی۔ پھر بچیاں دے وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے آکھیا ابو بکر صدیق پہلے اسلام لے آیا، کس نے آکھا علی اسلام لے آیا پہلے، کس نے آکھا میں خدیجہ الکبریٰ، کسی نے آکھا حضرت زید۔ امام صاحب نے اس طرح ونڈ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بچیاں دے وچوں سب تو پہلے علی ایمان لے آیا، غلاماں دے وچوں سب تو پہلے زید ایمان لے آیا، مرداں دے وچوں سب تو پہلے ابو بکر صدیق ایمان لے آیا، عورتاں دے وچوں سب تو پہلے مائی خدیجہ الکبریٰ۔ جے کوئی آتا مائی خدیجہ الکبریٰ سب تو پہلے ایمان لے آندا تو وہ بھی سچا، جو کوئی آتا ابو بکر سب تو پہلے ایمان لے آندا اے بھی سچا، جیڑا آتا حضرت علی سب تو پہلے ایمان لے آندا اے بھی سچا، جیڑا آتا زید ایمان لے آندا سب تو پہلے اے بھی سچا۔ عورتاں وچوں سب تو پہلے مائی خدیجہ الکبریٰ نے، مرداں دے وچوں ابو بکر نے، بچیاں دے وچوں حضرت علی نے، غلاماں دے وچوں حضرت زید نے۔ کیسی تقسیم ونڈ کیتی ہے۔ لوگ کئی بیچارے دے وچ پریشان رہندے تے لڑتے رہندے، تے فرمایا انہاں ویکھے کر پہلے کون منیا تے بعد وچ کون منیا، جیڑا آ گیا نا بس۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، سارے دے سارے دے نال اللہ نے وعدہ کر لیا جڑے میرے محمد دے نال جڑ گئے ایمان دے نال، کلمہ پڑھ اسلام پڑھ کے میرے محمد دے نال جڑ گئے۔ ہاں کوئی کالے رنگ والا ہے، کوئی گورے رنگ والا ہے، کوئی بڑے قد والا ہے، کوئی چھوٹے قد والا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی عربی ہے کوئی غیر عربی ہے، کوئی جنگلی ہے کوئی دیہاتی ہے کوئی شہری ہے، جیڑا بھی آ گیا جڑ گیا ہے کلمہ اسلام پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا توق پہن لیا، تو فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سارے دے نال وعدہ کیتا ہے حسنہ، اچھا جنت دا وعدہ، جنت دا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محمد دے یاراں تے اللہ پاک فرماتے ہیں میں انہاں تے راضی ہو گیا، او میرے تے راضی ہو گئے۔ کیا ہی بات ہے۔ بہرحال میں بات صدیق اکبر دی کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح جدو کلمہ اسلام پڑھ لیا پھر صدیق اکبر پوچھتا یا رسول اللہ میرا کام کی ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے، لوگوں نے دین کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، اکیلے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پہ گئے، مشرکین پہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارن واسطے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ چلا شورو بول رہے تھے کوئی بڑا کی گل ہے، گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مخالفت کر رہے مار رہے ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتے ٹھہ پہ بچاؤن واسطے مکے دے رئیس آئے نا، اس وقت صدیق اکبر جملہ بولیا،
فرمایا اوے لوگو مارن والی شخصیت نہیں، اوے لوگو اس نو لا وارث نہ سمجھو، اوے لوگو اے اللہ دا محبوب ہے، اے اللہ دا رسول ہے، اے ساڈے فائدے واسطے آیا ہے، سانو جہنم دے وچوں کڈ کے جنت دے وچ لے جان واسطے آیا ہے، اسی جہنم ول جا رہے ہاں، اے سانو جنت ول بلاندا ہے، اے لوگو مخالفت نہ کرو، انہاں دی بات نہ ٹھکراؤ، تصدیق کر جاؤ۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک ایسے بندے نو قتل کر رہے ہو جس کا صرف ایک قصور ہے، آتا ہے ربی اللہ، میرا اللہ، رب میرا اللہ ہے، مشکل کشا میرا اللہ ہے، تو 360 مشکل کشا بنایا ہوا ہے، تے محمد آخر ہے مشکل کشا اکیلا اللہ پاک ہے۔ حضرت بلال دے تے کس طرح اثر ہویا، بلال دے تے جدو اثر ہو گیا کلمہ پڑھ لیا، پھر بلال بھی مارا کھا لیا، مارا کھان دے باوجود کیا ہدا احد 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 کا کیا معنی ہے؟ قل هو اللہ احد، اے وہی احد ہے، احد میں نا اکیلا اللہ، اکیلا اللہ ہے، وہ احد، وہ اکیلا ہی حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہی کار مختار ہے، وہ اکیلا ہی بگڑی بنان والا ہے، وہ اکیلا ہی دنیا تے پتر دین والا ہے، وہ اکیلا ہی داتا ہے، اور کوئی داتا کوئی نہیں، وہی اکیلا گنج بخش ہے، اور کوئی گنج بخش کوئی نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم دا اثر ہو رہا ہے، مارا بھی کھا رہا ہے، ذلتاں بھی برداشت کر رہا ہے، مگر اس نے جو لطف آ رہا ہے، کیوں اس کے دل کے اندر اتر چکا لا الہ الا اللہ، وہ آتا ہے احد احد احد، وہ آتا ہے نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور مر دیا، آتے نہیں اکیلا ہی سب کچھ کرن والا ہے۔ آج بھی ویکھ لے جڑا آتا اکیلا ہی سب کچھ اللہ کرن والا ہے، یہ آکھن گے وہابی ہو گیا ہے، یہ گستاخ بن گیا ہے، یہ پیو دادے دا مذہب چھڑ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نو تے ہی آکھدے ہیں، حضور علیہ السلام بلال نو تے ہی آکھدے ہیں، صدیق نو تے ہی آکھدے ہیں، صدیق آکھدے نا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے لوگو ایسے شخص نو قتل کرن لگے ہو جڑا آکھدا ہے رب میرا اللہ ہے، بس یہی قصور ہے۔ ہن بھی جڑا حضور دی دعوت پیش کرے یہ آکھدے کیوں اس وقت ماننا اس طرح سمجھو حضور نے جدو دعوت پیش کی ہے 360 او جڑے مشکل کشا بنا کے رکھے ہوئے نا انہاں دے گلے دے اوتے چھرا پھردا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اکیلا ہی سب کچھ کرنے والا اللہ، یہی حضور دی دعوت ہے، اکیلا معبود ہے۔ پھر انہاں دے پیو دادے دے مذہب دے اوتے وہ بھی چھوڑنا پوندا، یہ چھوڑنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں، ساڈے پیو دادے حضور دے نال ٹکر ہی انہاں دی آئی، ساڈا پیو دادا ہن تک یہی کرتا ہے۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا ساتھ دیتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل کرن دے بھی ارادے بنا لے ہونا، قتل کرن دے ارادے، تاں ہی اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر ہن بڑیاں مارا کھا لیاں تساں دکھ برداشت کیتے 13 سال ہن ہجرت کرو، ہجرت کرو۔ میں اصل شان صدیق اکبر دی بیان کرنی ہے، کیوں وہ انہاں دی نسبت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، انہاں دی چونکہ اس مہینے دے اندر وفات ہوئی ہے نا، خراج تقسیم پیش کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں دا مقام تے مرتبہ نبوت تو بعد سب تو بڑے عالم، سب تو بڑے تقوی والے، کیونکہ قرآن خود بیان کرتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ دور رکھے گا اس متقی آدمی نو، اس تقوی والے آدمی نو، اس جہنم تو دور رکھے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرتا ہے، یتزکا تاکہ وہ پاک ہو جاوے، اس کا مال بھی پاک ہو جاوے تے او راضی ہو جاوے۔ مال احد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، اور انہاں دا کوئی مقصد نہیں، کوئی نمود و نمائش نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں۔ ابو بکر صدیق خرچ اس واسطے کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جاوے، کون راضی ہو جاوے؟ اللہ راضی ہو جاوے۔ انہوں دا باپ آکھن لگا ہے ابو بکر
ابو بکر کا ایک طریقہ کار اللہ نے مال بھی دیتا ہوا مالدار بھی آدمی سی جہاں کوئی غلام ویخ دیا نا وہ مسلمان گیا تو یہ انہوں مار دیں مسلمان ہون دی وجہ تو مار دیں کیوں مسلمان ہوئے جس طرح حضرت بلال جیسے لوگوں جہے بندے نے بیمار پاؤں دیے صدیق اکبر آخدا ہے ظالمو ظلم نہ کرو اس دے اوتے اس دا قصور کیے اے صرف یہی آخدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اے کلمہ اسلام پڑھ گیا ہے اے غیر اللہ دی نفی کر دے بس قصور اس دا یہی ہوئے اس نو اپنی عبادت کرن دے ہو تسی رکاوٹ کیوں بن دی کیوں مار دے ہو اور قصور کی ہے وہ آدھا تانوں زیادہ اس دا شیخ ہے نا تینوں خرید لے وہ آتے ہیں مانگ کی منگتا ہے جو زبان چو منگ لیا صدیق اکبر خرید لیندے خرید کے گھر لے آیا گھر لے آ کے پھر اپنے کام کاج کرائے پیسے میں بھر کے لے آیا غلام نہیں آزاد کر دیتا اللہ کی رضا واسطے جا میں تینوں اللہ کی رضا واسطے آزاد کیتا تے تاں تے قرآن بولیا نا ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى تاکہ اللہ راضی ہو جاوے باپ آکھن لگا پترا جے کر خرید کے لے آؤں تو کوئی کم تے نہ کولو لیا کر کم تے لیا کر یا کم از کم اس طرح دا غلام خریدیا کر جیڑا طاقتور ہوئے جاندار ہوئے تواڈی مخالفت بنی ہے کل تواڈی نہ کوئی مسئلہ بنے تے تواڈا یہ ساتھ تے دے غریب قسم دے لوگ تو آزاد غریب قسم دے لوگ خرید کے لے آنا تو پھر آزاد بھی کر دینا فرمایا ابا میں اس واسطے نہیں خرید لینا اپنا کام کراواں گا میں تے اللہ دی رضا واسطے انہاں نوں خرید کے تے آزاد کر چھڑدا تے اے جڑا میرا عمل ہے نا یہ صرف اللہ دی رضا واسطے اللہ دی رضا 8 غلام آزاد کیتے بڑے غلام کیتی ہوندے ہیں 8 غلام آزاد نہ لینا آسان ہے اس وقت تو جدو بڑی تنگی مشرکین نے بائیکاٹ کر دیتا ہے اس طرح مسلمانوں کا چند مسلمان جڑے انہوں نے شیب طالب کا واقعہ مشہور ہے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی تنگ نہ کیتا لین دین ختم کر دیا باہر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام انہوں نے سناتے رہے باہر ماں بات صدیق اکبر کی کر رہے ہیں کہ انہاں دے اندر خود قرآن نے فرمایا سب مفسرین نے فرمایا اس آیت کا مصداق صدیق اکبر صدیق اکبر اور اسی طرح فرمایا لوگوں صدیق تے بہت سارے ہیں صدیق دے نا سچا اللہ کا قرآن فرماتا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ اولئک هم الصدیقون اے لوگ سارے ہی سچے صدیق تے بہت سارے ہیں حضور علیہ السلام دے صحابی مگر صدیق اکبر صرف ایک کوئی بندہ ہے صدیق اکبر اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جس دا امتی صرف صدیق نہیں صدیق اکبر بن گیا ہے کہ اس پیغمبر دا کیا ہی بات ہے صدیق اکبر دے نال کوئی بھی نہیں مل سکتا ایک دن اللہ دے نبی نے بہت ساری چیزاں پوچھیاں صدیق اکبر کھڑا ہو گیا ہر واری کھڑا ہو گیا فرمایا 8 واری کھڑا ہے فرمایا جنت دے 8 دروازے ہیں صدیق تیرے واسطے 8 دروازے کھلے ہوں گے کسی دے واسطے کوئی دروازہ کھلا کسی واسطے کوئی صدیق تیری شان ہے یہ مقام ایسا تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلے حضور دی صحبت دا اثر ہے صحابی رسول ہونے دا اثر ہے تقوی دا اثر ہے حضور دی غلامی دا اثر ہے بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی کہنے قرآن گواہی دے رہا ہے ایک اور مقام تھے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى اوے لوگو تانوں ایک ماں باپ دے وچوں پیدا کیتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا تواڈے میں کنبے دے قبیلے بنائے کنبے قبیلے کس واسطے بنائے اے فلاں خاندان دا بندہ ہے اے فلاں خاندان دا بندہ ہے اے فلاں خاندان دا بندہ ہے کس واسطے لتعارفوا تاکہ تہاڈا تعارف ہوندا رہے اے فلاں قبیلے دا آدمی ہے اے فلاں قبیلے دا آدمی ہے لیکن انہاں نال اونچائی بڑھائی نہیں ہوندی
کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تعارفوا، ایک کنبے قبیلے بنائے تعارف دے واسطے، پیچھے ماں باپ تہاڈا ایکو ہی ہے، موڈ ایکو ہی ہے تہاڈا سارے دا۔ اسی سید دی اولاد ہاں، سید دی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام سید ہیں، اسی ساری سید دی اولاد ہاں، گل نہیں موڑ گئی، پیغمبر دی اولاد ہاں۔ ایک ہی مزاج بنایا ہے، فلاں سید ہے تو فلاں سید ہے تو کام اس دے کرتوت انہاں دے ویکھو۔ اور سید نسیم نو سلام ہے جی، ہیں جس کرتوت ہون برے تے سید دا بیٹا سیدنا نوح علیہ السلام دا بیٹا کرتوت اس دے سیدہ والے نہ ہے، کرتوت اس دے مسلمان والے نہ ہے، کرتوت اس دے اسلام دے خلاف آئے تے کنہ نال جا ملیا۔ پھر پیغمبر بھی نہیں بچا سکیا، باپ بھی نہیں بچا سکیا، ماریا گیا۔ اس واسطے کرتوت چنگے ہون، باواں بلال جیسا آ جاوے اٹھا کے اللہ پاک کو وہ کتنے لے جاتا، خواہ پیغمبر دا پتر ہوئے سید دا پتر ہے، کرتوت اس دے ٹھیک نہیں ہے، کتا نہیں موت مرے گا۔ ہاں جی، بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں لوگو ایکو ماں باپ دی اولاد ہو تسی، اے میں کنبے قبیلے تواڈے بنائے تعارف دے واسطے۔ ہون اگلی بات اللہ کرن لگا جیڑی مقصد دی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے جو اللہ نو چنگا کون لگدا ہے، تواڈے جو بہتر کون ہے، تواڈے جو اچا کون ہوئے گا، فضیلت والا کون ہوئے گا اللہ دے نزدیک، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تواڈے جو متقی بن گیا، تقوی والا بن گیا، خدا دا خوف رکھن والا بن گیا، اللہ تو ڈرن والا جڑا بندہ ہوئے گا، اتقاکم، اتقاکم او اللہ نو بڑا پیارا ہوئے گا، ہاں کسے خاندان دے نال تعلق بھی رکھن والا ہوئے، ہاں اس دے کول دنیا دا مال ہوئے یا نہ ہوئے، اس دا رنگ کالا ہوئے یا اس دا گورا ہوئے، عربی ہوئے یا اجمی ہوئے، اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی ہونا شرط ہے، تو سب تو بڑا متقی قرآن بولے آئے اتقاکم صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر، شان صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں۔ سب تو بڑا متقی آدمی اس امت کا قرآن نے تصدیق کی ہے، اتقاکم سب تو بڑا متقی نبوت تو بعد صحابہ دے وچوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال میں بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت فرما کے تے گئے صدیق اکبر دے گھر، نبوت صدیق اکبر دے گھر جا رہی ہے، حالانکہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، اتنے جبرائیل امین ہوندا، نوریاں دا سردار ہوندا اتنے نبی علیہ السلام دے کول، تائیں تے آخدے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے نا صدیق اکبر دے کول، تے ابے نے پوچھیا، ابے دی نظر کمزور آئی، ابے نے پوچھا کون آئی ساڈے گھر، جس طرح باپ پوچھتا ہے کون مہمان ہیں کتھوں ہے، صدیق اکبر بولے ابا اے او مہمان ہے جڑا اللہ دا محبوب ہے، اے او مہمان ہے جس دے کول جس دے پیراں دے اندر جبرائیل امین آ کے حاضری دیندا ہے، اے او مہمان آ رہا ہے جس تو وڈا دنیا تے اور بندہ کوئی نہیں، شخصیت کوئی نہیں، کوئی ایسی ہستی کوئی نہیں، او امام الانبیاء ہے، سارے نبیاں دا بھی سردار ہے، او آ رہے ہیں ساڈے گھر، اللہ دی رحمت آ گئی ہے ساڈے گھر، اللہ دی رحمت دا دریا آ گیا ہے ساڈے گھر، ابا اور سانوں کی چاہیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اے او شخصیت آ چکی ہے جنہ دے کول لوگ جاندے او آج ساڈے گھر تشریف لے آئے۔ شیعہ تے بہت بڑا ذاکر ہے، بہت بڑا، او لکھدا صدیق اکبر نو حضور علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا جا صدیق دے کول، جا صدیق دے گھر، صدیق نو نال لے کے چل، اندازہ لا خود تصدیق کر رہے ہیں کہ صدیق دی شان ہے، نبوت کو حکم آیا صدیق دے کول جاؤ، صدیق نو نال لے کے تے چل۔ بہرحال جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے حضور علیہ السلام تے صدیق نو آخدے ایک رات دی بات کرنی ہے، صدیق اکبر آخدے یا رسول اللہ
راز دی بات ہے تے کرو ساڈے سارے گھر والوں دے سامنے کرو. ہر بندہ ہی رازدار ہے تہاڈا. میرا ابا بھی تہاڈا رازدار ہے, میری اماں بھی تہاڈی رازدار ہے, میری بیوی تہاڈی رازدار ہے, میرا بچہ بھی تہاڈا رازدار ہے, میرا غلام بھی تہاڈا رازدار ہے. جس طرح میں ہاں اسی طرح سارے رازدار ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, انجے ہی سمجھو خاص بندے ہیں. بات کرو, اعتماد ویکھو نا. فرمایا مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے ہجرت کر جاؤ, ہجرت کر دو. یا رسول اللہ تسی اکیلے جان لگے ہو. فرمایا نا تو میرے نال چل. اچھا مینوں اللہ نے فرمایا ہے صدیق نو نال لے. صدیق دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے خوشی دے نال. اچھا اللہ نے مینوں میرے متعلق فرمایا صدیق نو نال لو. کیا ہی بات صدیق اکبر دی. بہرحال چل پے. اللہ اکبر. آخ دن کہ جس وقت گھر آئے نا اس وقت مشرکین نے آخ دن کہ 100 آدمی یا 100 آدمی جڑا قاتل بن کے آیا حضور علیہ السلام کا, قاتل بن کے آیا 100 بندہ آج رات محمد کو قتل کر دیتا جائے گا. اندازہ لگاؤ مشرک کتنا پلیت ہوتا. نبوت کو قتل کرن لگا, پیغمبر کو قتل کرن لگا, جڑا مسئلہ توحید بیان کرتا اس کو قتل کرن لگا, جڑا قرآن بیان کرتا اس کو قتل کرن لگا. اوے لوگو جڑا جنت کی طرف بلاندا اس کو قتل کرن لگے, جہنم تو بچان کی کوشش کر رہے اس کو قتل کرن لگے. تا یاد رب دسے تو مت خسے. رب دسے تو پھر عقل نہیں کام کر دی. وہ سارے فائدے واسطے کر رہے ہیں, اسی انہوں قتل کر رہے ہیں. ایسی شخصیت قتل کرنے والی ہوتی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف ہیں. وہ باہر کھڑے ہیں سارے. ہجرت والی رات وہ مشہور ہے. اس رات نے حکم دیتا چلو نکل چلو. اللہ کا حکم آ گیا. ہلے حضور علیہ السلام کو نہیں پتا, سکون نال سو رہے ہیں, سکون نال سو رہے ہیں. جبرائیل امین آ گیا ہے. نبی علیہ السلام نے کو آخر لگا یا رسول اللہ مشرکین باہر آ گئے, 100 بندہ تہاڈا قاتل باہر کھڑا ہے, تسی تو سکون نال سو رہے ہو. میں تمہیں مطلع کر رہا کیونکہ تسی عالم الغیب جو نہیں ہو. عالم الغیب میرا اللہ ہے. میرے اللہ نے فرمایا جا جبرائیل محمد کریم نو تا کے دس دے تیرے قاتل باہر آئے بیٹھے نہیں. 100 بندہ تیرے قتل کرنے واسطے آ گیا. تلوارا انہوں نے کول ہے, انتظار کر لیں. جس نے رب رکھے اس واسطے فرمایا علی نو فرمایا علی تو آ جا میرے بسترے تے. میری اللہ کی طرف حکم آ گیا, میں نکلا, میں ہجرت کرنا. جبرائیل امین میرے کو لایا, تو میرے بستر تے آ جا, تو سو جا. جبرائیل امین آیا, اس نے اطلاع کی ہے. حضرت علی آ گئے. حضور علیہ السلام نکلنے لگے. اللہ نے فرمایا نکل میرا پیغمبر. حضور فرماتے ہیں یا اللہ تو آپ ہی نے فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے میں نے دس دیتے ہیں کہ باہر تلوار لے کے کھڑے ہیں تو میں کس طرح نکلا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر ایک مٹھی مٹی دی بھر لو. ٹھیک کرو, مٹھی مٹی دی بھر لو. نکلن کے بعد دروازے تو اس طرح پھینک دینا تہاڈا کام ہے. تے ہر مشرک دی اکھاں دے وچ اس مٹی نو پا دینا میرا کام ہے. تے وہ اکھاں ملدے رہن گے تسی وچوں دی نکل جاوے آئے. اے بھی پیغمبر دا معجزہ ہے. مٹھ مٹی دی کیا ہے جدو او کرن تے آ جاوے. مٹھ مٹی دی بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. ایک پاسے طاقت ہے, ایک پاسے صداقت ہے, ایک پاسے تلواراں لے کے کھڑے ہوئے, ایک پاسوں ہتھوں خالی ہیں. انہاں طاقت مان ہے, انہاں سو صداقت مان ہے. اس واسطے فرمایا صداقت جڑی ہوندی ہے نا یہ کامیاب ہو جاتی ہے. یاد رکھیا اللہ دی مدد اور نصرت ہاتھ والے دے نال ہی ہوندی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر اے ورد بھی کرتا جا یاسین والقرآن الحکیم, اے پڑھتا جا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا. میرا پیغمبر میں اس طرح کر دے گا گویا کہ ایک دیوار میں کھڑی کر دے گا. انہوں نے تسی نظر نہیں آؤ گے, انہوں نے وچوں تسی نکل جاؤ. اے ورد پڑھتے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تے ورد پڑھتے گئے, نکل گئے. نکل کے
سیدھے صدیق اکبر کے گھر چلے گئے، اتنے انتظار بھی ہی گئے، ادو صدیق نے حضور نے نال لیا، نکلیے نکل کے رات کی بات آئی، یہ اجے انتظار کا صبح ہوئی تو ویکھیا تو حضور علیہ السلام تے کوئی نہیں، جب کوئی نہیں تو سمجھ گئے صدیق دے کول نہیں ہونے، صدیق دا پتہ کرو، جتے صدیق ہے اتنے محمد ہونا، کیونکہ انہوں نے پتا یہ ہر وقت اکٹھے ہوتے انہاں دی جدائی نہیں ہو سکتی، انہاں آکھا صدیق دے کول جا، صدیق دے گھر تو صدیق دے گھروں بھی حضور نکل گئے، واقعہ مشہور ہے سنتے رہتے باہر چلتے خاتے میں پہنچ گئے، اے مشرکین اتنا کھوجی نہ لین یہ کھرا ویکھتے نا جب کسی کی چوری ہو جائے نا تو کھرا ویکھتے اے ظالمو تا یاد مشرک کی مت ماری گئی ہے نا، پیغمبر کا کھرا ویکھتے رہ جا رہے ہیں، صدیق اکبر کا کھرا ویکھتے جا رہے ہیں، کتے جا رہے ہیں، قاتل مگر لگے ہوئے، نقصان کی کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال تے نقصان کی کیتا، صدیق اکبر نے کی نقصان کیتا، نکل گئے جہاں تک کہ مکے والے نے اعلان کر چھڑیا ہے، کی اعلان کر چھڑیا ہے، جیڑا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لے کے آ جاوے، صدیق اکبر دا سر لے کے آ جاوے، اس 100 اونٹ انعام، صدیق اکبر دا بھی 100 اونٹ انعام لگ گیا، حضور علیہ السلام دا بھی 100 اونٹ انعام لگ گیا۔ کیا یہ بات ہے صدیق تیری اور تیری قیمت نبوت کے مقابلے چ لگ گئی ہے، جتنی نبوت دا 100 اونٹ تے تیرا بھی لگ گیا، کتنی شان ہے صدیق اکبر دی۔ باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے غار کے اندر، ابو جہل کو پتہ چلے صدیق دے گھروں پتہ کرو، ابو جہل گیا ہے، اسماء بنت صدیق نکلی ہے، بات کی گل ہے، ابو کتے نہیں سمجھ گئی، انہیں رات کے نہ فاش کرنا، انہیں چھپائی بات، ابو جہل نے چپیڑ ماری، اسماء بنت صدیق نے چپیڑ ماری، اے والیاں انہیں گیانے بھی نکل گیا تو خون بہ گیا، بہرحال رات فاش نہیں کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر چلے گئے، غار کے اندر پھر بھی صدیق کا گھرانہ خدمت کر رہا، صدیق کا گھرانہ خدمت کر رہا، پہلے خدمت کیا آئی کہ ہون بھی خدمت جاری ہے، صدیق اکبر نے گھر گئے، صدیق اکبر نال چلا گیا، تعاون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا اسماء بنت صدیق روٹی پکا کے تے غار دے وچ جا کے پہنچا رہی ہے، حضور نے فرمایا کوئی معلوم ہوتا کوئی آ رہا، صدیق اکبر آخر یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ میری بیٹی آ رہی ہے، وہ روٹی لے کے آ رہی ہے، میں آ کے آیا۔ پھر دوسرے دن ایک بندہ آ رہا ہے، پھر آپ نے فرمایا معلوم ہوتا کوئی بندہ آ رہا ہے، صدیق اکبر آخر یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اے میرا بیٹا عبداللہ ہے، میں اس کو آکھیا کہ تو آ کے ہر روز کی رپورٹ دینی ہے، کی سازشاں ہو رہی ہیں، رپورٹ دینی ہے، وہ میرا بیٹا ہی آ گیا۔ اچھا ایک بار پھر میں کیا تیسرے دن ایک اور بندہ آ رہا ہے، صدیق حضور صدیق کوئی بندہ معلوم ہوتا آ رہا ہے، صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرا غلام فہد ہے، میں اس سے ذمہ لایا، تو بکریاں چراندا غار دے اگے پیچھے آیا کر تے تازہ دودھ چو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا کر۔ صدیق دا گھرانہ سارے حضور کی خدمت میں لگ گیا، یہی بات ہے صدیق اکبر دی۔ بہرحال غار پہ پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میں شان صدیق چونکہ بیان کر رہا نا، موضوع نہیں ہے، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تسی ٹھہر جاؤ غار دے اوتے، ٹھہر جاؤ میں غار دے اندر جاواں، غار دے اندر کوئی پتہ نہیں کی حالات ہوندے، کوئی اس طرح دے کوئی حالات ہون تے میں پہلے صفائی کر لواں، صدیق اکبر اندر گئے، صفائی کی ہے، اپنی چادر دے نال صفائی کی ہے، اپنے 2 سوراخ رہ گئے، انہاں تے اپنا کپڑا پھاڑ کے اس سوراخ دے وچ بھی کوئی موذی چیز نہ آ جاوے، آخر سوراخ ہے، کوئی چوہا کوئی سانپ کوئی بچھو کوئی چیز ہے، غار جو ہے آدم 2 سوراخ پھر بھی رہ گئے، آدم ایک دے ہاتھ کی ہتھیلی رکھ لی تے ایک دے ہڈی رکھ لی تے اس طرح بہ گئے، آدم یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ، آ جاؤ، صفائی میں کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صدیق اکبر لے آ رہا، بڑا
بڑا جی منظر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیتا 4 میل سفر بنتا اندازہ لا لو غار ثور تک. تو رستہ بھی اسی طرح دا بندہ چنگا بھلا جڑا بھی ہے نا وہ بھی ڈر جاتا میرے کو نہیں جان دیتا ہے. مگر کمال ہے صدیق اکبر نے حضور نو ویکھیا ایتھے چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک بھی زخمی ہو رہے ہیں. صدیق اکبر آخر یا رسول اللہ میرے کو برداشت نہیں پیا ہوندا تہاڈی حالت ویکھ کے میرے کو برداشت نہیں پیا ہوندا ہن تسی سوار ہو جاؤ. حضور فرماندے صدیق سواری ہوے تے سوار ہوئیے سواری جو کوئی نہیں. صدیق نے آخر یا رسول اللہ کی گل ہے یہ سواری نہیں تے صدیق آپ ہی سواری بن گئی ہے. بہ گیا یا رسول اللہ میرے کنیا تے بہ جاؤ کنیا تے بہ جاؤ. میں آخدا کمال ہے وہ یقین نے لکھیا صدیق اکبر جس طرح حقلہ بندہ نہیں جا سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنیا تے چاہ کے تے گھوڑا بن گئے گھوڑا بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم او غار دے وچ جا کے پہنچا دیتا ہے. تائی تے ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب نے آخیا ابو بکر بہت اگے نکل گیا. ابو بکر عمر کے متعلق حضور فرماندے عمر دیاں نیکیاں ستاریاں دی منیندا ہے. بڑی شان ہے عمر دی ستاریاں دی منیندا ہے. اور مائی صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس دیاں نیکیاں ستاریاں دی منیندا ہو؟ ہاں فرمایا عمر بن خطاب ہے. کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس دیاں نیکیاں ستاریاں تو بھی زیادہ ہوں؟ ہاں ہوا ابو کے یا عائشہ تیرا باپ ابو بکر صدیق ہے اس دیاں نیکیاں ستاریاں تو بھی زیادہ. کیا مطلب بغیر حساب دے کسے بندے دیاں نیکیاں اتنیاں نہیں. زمین دے اوتے پیغمبر تو بعد نبوت تو بعد کسے بندے دیاں اتنیاں نیکیاں نہیں جتنیاں صدیق اکبر دیاں نیکیاں ہیں. اور بہت اگے نکل گیا صدیق اکبر. اچھا عمر کے متعلق فرمایا ستاریاں نہیں منیندا ہے. او بندہ پہ آخدا جس دیاں نیکیاں ستاریاں نہیں منیندا ہے. صدیق اکبر میریاں کتنیاں نیکیاں ستاریاں نہیں منیندا ہے. خدا دی قسم ہے صدیق ایک رات دیاں نیکیاں دے چاہا ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لے سودا پھر بھی سستا ہے. ساری زندگی دی نیکیاں لے لے ایک رات والی نیکیاں چاہ دے. او رات جس رات نو تو حضور علیہ السلام نو کندھیاں تے اٹھایا ہے غار دے وچ لے گئے اس رات دیاں نیکیاں. پھر کمال ہے صدیق اکبر دا انداز ویکھو چلن دا. پیدل چل رہے ہیں نا جس وقت صدیق اکبر کدے اگے ہو جاندے کدی پیچھے ہو جاندے کدے سجے ہو جاندے کدی کھبے ہو جاندے. حضور پوچھتے صدیق کی گل ہے؟ صدیق آخر یا رسول اللہ مینوں خیال آندا ہے دشمن اگوں نہ آ جاوے تو میں اگے آ جانا. ول مینوں خیال آندا ہے دشمن کوئی پیچھے نہ آ جاوے میں پیچھے ہو جانا. ول خیال آندا ہے دشمن سجے نہ آ جاوے میں سجے ہو جانا. ول خیال آندا ہے دشمن کھبے نہ آ جاوے میں کھبے ہو جانا. اس طرح پریشان حال کبھی اگے کبھی پیچھے ہے. فکر کس دی آئی؟ صدیق نو اپنی فکر آئی حضور دی فکر آئی حضور دی فکر آئی. صدیق کیا کہ یا رسول اللہ نے فرمایا نا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر. صدیق اکبر آخدا یا رسول اللہ مینوں اپنی تے کوئی فکر نہیں میں تے ایک عام انسان میں تے ایک عام انسان. حالانکہ بڑی شان والے آئے بڑی مرتبے تو مقام والے آئے مگر عاجزی ویکھو یا رسول اللہ میں تے عام بننا میں قتل بھی ہو جاواں ماریا بھی جاواں تے کوئی پرواہ نہیں. تانوں کوئی تکلیف پہنچے تے ساری امت گئی ساری امت نو دکھ پہنچنا پریشان ہو. کیوں؟ تہاڈی وجہ تو قرآن آیا ہے تہاڈی وجہ تو شریعت آئی ہے اسلام آیا ہے دین دی تکمیل ہونی ہے سارا کچھ ہونا ہے تہاڈی وجہ تو ہی ہے نا. بہرحال غار دے وچ پہنچ گئے. فرمایا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ. آگے ایڑی رکھی ہوئی ہے تھلے اس سوراخ دے وچ ایک ہتھیلی رکھی ہے سوراخ دے وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. صدیق اکبر اس طرح بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دی گود دے وچ آپ نے سر رکھیا آرام فرما دیا. تو یا رسول اللہ تسی آرام فرماؤ رات کا وقت بھی ہے آرام فرماؤ. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمانے منظر کو اس طرح بن گیا جس طرح قرآن پاک دے اوتے ریل دے اوتے قرآن پاک رکھ دیا نا صدیق اکبر دی چولی ریل بن گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی حیثیت وچ جس طرح ریل دے وچ پیا خوبصورت منظر بن گیا. باہر
صدیق اکبر نو جڑی پریشانی آئی نا آخ دن کہ آیا سپ نے ٹسیا اڈی ایڑی دے اوپر صدیق اکبر آخر درد تے پھر ہونی آئی نا اکھاں دے وچوں آنسو آئے حضور نو جگایا نہیں آنسو آئے خود بخود حضور دے رخسار دے اوتے گرن تے فوراً حضور اٹھ کے پوچھنا کہ صدیق کی گل ہے اکھاں چوں آنسو آ رہے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایڑی تے کوئی شے لڑ گئی کوئی سب لڑ گیا ماری اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ایڑی تے لایا درد بھی گئی تے زہر بھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی لعاب مبارک دے اندر شفا ہے کی ہے شفا ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا لعاب مبارک کڑوے کنویں دے وچ سٹیا تے کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھ دکھلی آئی تے آپ نے فرمایا اے علی میں جھنڈا کال اس شخص کو دیواں گا جس دیہاتے ہوتے اللہ خیبر فتح کرے گا قلعہ فتح کرے گا ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ ہوتے بیمار ہیں انہاں دی آنکھ خراب ہے آپ نے فرمایا اے علی ہے کتھے جی خیمے وچ فرمایا بلاؤ آئے علی دی آنکھ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لایا علی احدا خدا دی قسم اسی وقت میں نے محسوس ہوتا خراب ہوئی نہیں اس طرح شفا ہو گئی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ خصوصیات ہیں یار لوگ تو سانو بدنام کرتے ہیں ظالم دے پتر ہیں بدنام کرتے ہیں زور نہیں منتے شان نہیں منتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے انہاں بچاریاں ساڈے متعلق بہت کچھ سنیا سانو نہیں سنیا کدی آ کے سنیا نہیں ساڈے متعلق بہت کچھ ہوندے نے وابی انج ہوندے اس طرح دے ہوندے پروپیگنڈا جس نوں آکھدے ساڈے کول آ کے سنتے ہیں افسوس تے ہے دی شان کٹھاندے ظالمو ہو کر مسلمان حضور دی کون شان کٹھاتا اچھا جی باہر میں بات کر رہے ہیں سب پایا اس نے ڈنگ ماریا ساڈے شیخ مانا اس طرح طریقے نال لے کر دینا فرماندے نے لوگ آکھدے نا ڈنگ ماریا ایک تاریخی واقعہ ہے وہ فرماندے ہیں چلو اس نو بیان کر لینا تاریخی واقعہ اس طرح کر لو یا اس طرح بیان کر دو قرآن بھی نہیں حدیث بھی نہیں یہ تاریخی واقعہ سب پایا تے ڈنگ ماریا وہ فرماندے میں مانا اس طرح کرتا کہ سب پایا میں ادا ڈنگ نہیں ماریا اصل اور کی چیز ہے سب پایا سب چاہتا حضور دی زیارت کرنا اگے رکاوٹ بنی ہوئی ہے سب چاہتا حضور دی زیارت کرنی ہے اگے رکاوٹ بنی ہوئی ہے صدیق اکبر دا اللہ پاک نے اے دسیا لوگو جس نے میرے محمد تک پہنچنا نا او صدیق اکبر دے قدم چوم کے آوے تا حضور تک پہنچ سکتا ہے حضور تک تا پہنچ سکتا ظالمو جڑے صدیق اکبر نو بکواس کر دیو انہاں دے قدماں نو چم کے آؤ تا نبوت تک پہنچ سکتے ہو ورنہ حضور دے نعرے پہ مارو تو صدیق اکبر دے خلاف رہو کبھی نبی تک نہیں پہنچ سکتے نبوت تک نہیں پہنچ سکتے ہاں بہرحال اللہ پاک دی شان ویکھو فوجی آئے پھر رہے ادھر غار دے اندر ہیں صدیق اکبر آ دنو کھوجی وہ بندے وہ سارے نال اسی انہاں دے پیر ویکھ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں سن صدیق آخدا یا رسول اللہ اگر وہ تھلے اڑ کے ویکھ رہے ہیں سن اسی نظر آ جانا سانو انہاں دے پیر نظر آندے پے اللہ پاک دا پیغمبر فرماندا ہے صدیق لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن تو غم نہ کر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اذ یقول لصاحبہ اس نے صاحب نے آخیا لا تحزن ان اللہ معنا دو ہی تے بندے آئے غار دے اندر ایک حضور علیہ السلام دے صدیق اکبر حضور تسلی دے رہے ہیں ابو بکر صدیق نو ابو بکر غم نہ کر لا تحزن تو غم نہ کر غم کیڑا حضور دی جدائی دا غم یہ قاتل پہنچ گئے تھے بڑا تے ہی مسئلہ نا لا تحزن صدیق تو غم نہ کر تو کی سمجھا سی دوویں اکیلے ہاں نہیں تو تے میں اسی دو نہیں ان اللہ معنا اللہ
اللہ بھی ساڈے نال۔ تیسرا ہے اللہ دا قرآن بولدا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ او لوگو تین بندے تسی ہوندے ہو، اللہ فرماتے ہیں چوتھا میں ہونا، تسی پانچ ہوندے ہو تے چھواں میں ہونا، تسی جتنے بھی بندے ہو نال میں ہونا اپنی شان کے مطابق۔ تے حضور فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ بھی ساڈے نال ہے۔ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ پاک دی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تے تواڈے نال ہاں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تے ساڈے نال ہے، تے جس دے نال اللہ ہوے اس نوں پریشانی کوئی نہیں۔ بعض مفسرین آکھدے جی کبوتری نے انڈے دے لے غار دے دروازے دے اتے، ویکھو اللہ پاک ویکھو کم کرنا چاہے انہونی وچوں ہونی کر دیندا ہے، ہونی وچوں انہونی کر دیندا ہے۔ تے فرمایا غار دے اتے کبوتری نے انڈے دے لے۔ چلو انہاں آکھیا جی اندر کوئی بندہ گیا ہوندا تے انڈے تے کوئی نہ ہونے تے پھس جانے آئے ٹوٹ جانے آئے، بندہ اندر جاوے تے انڈے پہ۔ اللہ ایک کام کرانا چاہتا ہے، سارے دی عقلاں حیران ہو جانیاں، وہ ویکھ کے پیچھے ہٹا ہے۔ بعض مفسرین آکھدے حضور تے صدیق اکبر غار دے اندر گئے، ایک مکڑی نے جالا تن لیا، دروازے دے اوتے جالا تن لیا، ویکھ کے اے جالا اتنا معلوم ہوتا ہے کہ محمد پیدا ہون تو بھی پہلے دا اتنا جالا پرانا، یہ اندر کوئی بندہ کیا ہوندا تو جالا صحیح سلامت رہندا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں کوئی کم لینا چاہواں کہ کمزور مخلوق دے کولوں بھی لے لینا۔ کبوتری بھی کمزور ہے، مکڑی بھی کمزور ہے، مکڑی دا جالا بھی کمزور ہے، میں اس دے کولوں بھی کم لے لیا۔ اوے تسی کم نہ کرو گے، تسی میرے پیغمبر دی مدد نہ کرو گے تے میں مدد کرنا جاندا ہاں، میں اکیلا بھی بڑا کافی ہاں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اگے نکل گئے، یہ لمبا واقعہ کیونکہ میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے، وقت بھی بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر کی شان تے مقام بہت بڑا اونچا ہے۔ ایک مائی آئی ہے حضور علیہ السلام کے کول، آخری باتاں توجہ کرنا، ایک مائی آئی ہے، آخری یا رسول اللہ انا لی حاجت، میرے تواڈے نال کوئی دھندا ہے، میں تواڈے نال کوئی کام ہے، ٹائم دیو۔ اللہ دے نبی فرماندے مائی فلتاتنی غدا، ہن لگی ون واپس کل آویں، ہن میں ردا ہویا، ہن میں مصروف ہاں، ہن میں مجاہدین دی صفاں مجاہدین دی جماعت دی تشکیل کر رہے ہیں، ہن وقت نہیں، ہن نہیں، کل آویں، فلتاتنی غدا، کل آویں۔ اور مائی بھی بڑی سمجھدار آئی، اس کا کہ یا رسول اللہ میں کل آواں لم اجد کا تے میں تانوں نہ پاواں، کانہا ترید الموت، میں آواں تے تانوں نہ پاواں تے میرا مسئلہ کتھے گیا، کانہا ترید الموت، وہ آگیا میں آواں تواڈے تے وفات ہو جاوے، پتہ تے کسی نوں بھی کوئی نہیں، تساں آپ ہی سمجھائے ہوئے ایک جھٹ تا کسی نوں پتہ نہیں ہوتا ہے، تے تسی بھی کی پہ فرماندے ہو، ہن نہیں کل آویں تے کل کنے دیکھیا ہے، وَيَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اس انسان نوں پتہ کوئی نہیں میں کل کی کرنا ہے۔ ساڈے اخباراں نے لکھتے ہیں یہ تیرا ہفتہ کیسے گزرے گا، ہفتہ کل بھی گل کا کوئی پتہ نہیں کسی نوں، تو آدھا ہفتہ تیرا کیسے گزرے گا۔ او لوگو قرآن سچا ہے، اے ملنگ جھوٹ بول دین، قرآن سچا ہے، تاریخاں جھوٹ بول دیاں، قرآن سچا ہے، قرآن بولدا ہے 20واں سپارہ، قل آخ میرا پیغمبر اعلان مصطفیٰ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آخ میرا پیغمبر، اعلان کر میرا پیغمبر، فرمان بیان کر میرا پیغمبر، قرآن بیان کر میرا پیغمبر، سنا لوگاں نوں میرا پیغمبر، او لوگ زمین تے رہن والے ہون، آسماناں تے رہن والے ہون، لا یعلم الغیب، کوئی بھی نہ وچوں عالم الغیب نہیں، زمین تے بھی بڑے بڑے لوگ رہندے، آسماناں تے بھی بڑے بڑے لوگ رہندے، انبیاء علیہ السلام دی ارواح ہیں، فرشتے بھی آسماناں تے ہوندے، اور اولیاء اللہ دی روحاں بھی آسماناں تے چلی جاندیاں، مومناں دی روحاں بھی آسماناں تے چلی جاندیاں، زمین دے اوتے علماء کرام ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین